پہاڑوں پہ جا کر سپرے سے اپنا نام لکھنا ہی اصل ٹورزم ہے۔ ہم اتنی زحمت نہیں کر سکتے کہ سسٹینیبل پالیسیز بنائیں اور لوگوں کے ٹور کے مزے خراب کریں۔ بچوں کے ڈائپر سڑک پہ پھینک دیتی ہے تو کبھی کسی جھیل میں۔ ہم ہر وقت ایک ہی راگ الاپتے رہتے ہیں، سیاحت کا فروغ، سیاحت کا فروغ، جس سے مقامی آبادی میں خوشحالی آئے گی، کیونکہ لوگوں کو روزگار، صحت اور تعلیم دینا ہماری ذمہ داری تو ہے نہیں۔ اس لیے بنا سوچے کہ ٹورسٹ کراؤڈ سے پیدا ہونے والے ہیومن اور سالڈ ویسٹ کا کیا ہوگا، ان کے پانی کی بے انتہا ڈیمانڈ کو آرگینک طریقے سے کیسے مینج کیا جائے گا، جو بے ہنگم کنسٹرکشن ہوگی اور درخت کاٹے جائیں گے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انوائرمنٹل کرائسس کو کون مینج کرے گا، ہم بس خوبصورت جگہیں دکھا کر لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں تباہ کر سکیں۔ ٹورزم کا مقصد نیچر کے قریب رہنا اور اسے پریزرو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے تباہ کرنا ہوتا ہے۔ میں ہر سال ناردرن ایریاز گھومنے آتا ہوں۔ پہلے فرینڈز کے ساتھ آتا تھا، اب فیملی کے ساتھ۔ ہم دوست منہ اٹھا کر کسی کی بھی پراپرٹی میں گھس جاتے ہیں اور بنا اجازت ان کے پھل کھا جاتے ہیں۔ شہر میں تو تازہ پھل نصیب نہیں ہوتا، یہاں ملتا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت۔ آج کل بڑا سننے میں آتا ہے کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہے اور ہمیں ریسپونسبل ٹورزم کرنا چاہیے، لیکن مجھے تو یہ بات فضول لگتی ہے۔ اب بندہ انجوائے کرنے آتا ہے یا انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنے؟ پانی تک تو یہاں صاف ملتا نہیں ہے۔ پچھلے ٹرپ پہ ہماری 100 پانی کی بوتلیں لگ گئی تھی، اب ان کو اٹھا کر ساتھ واپس تو نہیں لا سکتے نا، وہیں پھینک کے آئیں گے نا۔ 200 لوگوں کا ٹرپ، او آپ فکر ہی نہ کریں جی، ہاں جی بہترین ہوگا جی، بہترین۔ ہمارا ٹورزم ماڈل نیچر کو ایک کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، جس سے آپ جتنا فائدہ لے سکتے ہیں لیں، اس سے پہلے کہ وہ ایکسپائر ہو جائے۔ اس لیے ہم بے فکری سے جنگل بھی کاٹتے ہیں اور ماحول کو تباہ بھی کرتے ہیں۔ نیچر کے قریب رہ کر اسے پروٹیکٹ کرنا، آنے والی جنریشنز کے لیے پریزرو کرنا اور لوکل کلچرز کو ریسپیکٹ کرنا تو کافروں کے کام ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، تو کس کے لیے بچائیں یہ سب؟ ہمارے لیے تو پہاڑوں پہ جا کر سپرے سے اپنا نام لکھنا ہی اصل ٹورزم ہے، جس پہ ہمارے بچے فخر کریں گے۔ اگر ہم نے سسٹینیبلٹی، کاربن فٹ پرنٹ ریڈکشن اور ایکو ٹورزم جیسی فضول چیزوں کو اہمیت دی، تو پھر ہمیں دماغ کا استعمال اور محنت کرنا پڑے گی، جس کی ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہم نے تو انوویشن اور سسٹینیبلٹی کو گورننس اور ایجوکیشن میں کوئی جگہ نہیں دی، تو ٹورزم میں کہاں سے دیں؟ ہم اتنی زحمت نہیں کر سکتے کہ سسٹینیبل پالیسیز بنائیں اور لوگوں کے ٹور کے مزے خراب کریں۔ اب یہ پاگل پن ہی ہوگا نا کہ ان ایریاز میں ہم پلاسٹک باٹلز اور پیکیجنگ بین کر دیں اور صرف بایو ڈی گریڈیبل پیکیجنگ مٹیریل الاؤ کریں۔ یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں اتنا کون سوچتا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ سے بچے ہو گئے ہیں میرے، بیگم کے ساتھ آتا ہوں، بڑا شوق ہے اس کو بھی پہاڑوں کو گندا کرنے کا۔ کبھی بچوں کے ڈائپر سڑک پہ پھینک دیتی ہے تو کبھی کسی جھیل میں۔ بیچاری کیا کرے، اب اپنے ہینڈ بیگ میں تو نہیں ڈال سکتی نا۔ اوپر سے یہ مقامی لوگ کہنے لگے ہیں کہ ان کا کلچر اور انوائرمنٹ ہماری وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ او بھائی، یہ سب بھی فضول کی باتیں۔ ہم ٹورسٹ ہیں، ہماری وجہ سے ہی تو ان کا نظام چلتا ہے۔ اتنا مسئلہ ہے ان کو تو ٹورزم بین کر دیں پھر۔ نیچر کو آپ جتنا ایکسپلائٹ کریں گے وہ اتنی ہی کمرشلی پروڈکٹیو ہوگی۔ اگر ہم ہر واٹر فال اور جنگل کو انٹچ چھوڑ دیں گے تو پیسے کا کتنا نقصان ہوگا۔ جھیلوں اور دریاؤں کے کنارے بنے ہمارے ہوٹل ترقی کی نشانی ہیں۔ اگر ہم مجبوری میں اپنا ویسٹ دریا میں ڈال دیتے ہیں تو لوگوں کو اس پہ زیادہ شور نہیں مچانا چاہیے۔ ہم تو کسی ہوٹل والے کو نہیں پوچھتے کہ وہ اپنا ویسٹ کون سی جھیل میں ڈال رہا ہے۔ اگلا بندہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اکانومی پہلے ہی سلو ہے، ہم کیوں اس کا بزنس خراب کریں؟ اس لیے ساری ٹورسٹ سائٹس پہ irresponsible اور ان پلانڈ کنسٹرکشن الاؤ ہے۔ اور جہاں تک ٹرانسپورٹیشن کی بات ہے تو یہاں تو ورلڈ وار والی ڈیزل جیپیں چلتی ہیں۔
ہم یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان ایریاز میں کاربن امیشن کو منیمم کریں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے الیکٹرک ٹرانسپورٹیشن سسٹم لانچ ہو تو سکتا ہے، لیکن کیا فائدہ؟ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن بس ایک فینسی ٹرم ہے جو انسانوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے بنی ہے.